تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ ہے جس طرح پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، جہاں جائے سب اس کو اچھی نظروں سے دیکھتا ہے، سب امام مانتے ہیں اسے، جس شخصیت کا آج میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، شیخ سدیس قاری قرآن۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یعنی کس کی وہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں فل انچارج وہ مدینہ میں ہے اور فل انچارج وہ مکہ میں ہے، اور کتنے عرصہ دراز سے وہ حرم شریف میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، اصل واقعے کی طرف جاتے ہیں تو شیخ سدیس حفظہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شرارتی تھا، اور گھر میں بہت زیادہ شرارتیں میں سرفہرست میرا نام ہوتا تھا ہمیشہ، اور شرارتیں بھی ایسے کرتا تھا کہ غضب کے شرارتیں کرتا تھا۔ فرماتے ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے اور میرے امی نے کچھ سالن تیار کیا، کہتے ہیں دال چاول تیار کیا، سالن تیار کیا، اور میں نے اسی وقت میں باہر سے کہیں سے مٹی اٹھائی اور اس سالن میں یا چاول میں ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد امی نے تحقیق شروع کی، اندر مہمان بیٹھے ہوئے، امی نے تحقیق شروع کیا یہ کس نے ڈالا اور یہ شرارت کس نے کی۔ جب بات پہنچی تو تحقیق کی تو اس میں میرے نام سامنے آیا۔ تو اس حالات میں اندر مہمان بیٹھے ہوئے، باہر سالن میں یا چاول میں کوئی مٹی ڈالے خراب کرے، تو مہمان تیار بیٹھے ہوئے، کھانے کا ٹائم ہے، تو اس سخت حالات میں امی نے پھر بھی اس کو بد دعا نہیں دی اور یہ کہا جا سدیس اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، اور یہ بات جو تھی یہ قبولیت کی تھی، یعنی قبولیت کی گھڑی تھی۔ شیخ سدیس فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے کھولنے شروع کیے، میں نے ایک دم قرآن پاک کو حفظ کیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، کون سے مسئلے پہ وہ کھڑا ہے، اور پوری دنیا اس کو اپنے امام سمجھتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہمارے والدین یعنی جس طرح بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بد دعا نہ دے، اچھے الفاظ سے وہ کرے۔ یعنی اگر اس طرح غلطی ہم سے ہو جاتی تو ہمیں تو بد دعاؤں کا لین لگ جاتا، یعنی بہت سارے بد دعائیں ہمیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے، بد دعا سے اجتناب کرے، دعا دے، ان کی تربیت کرے۔ ایک ہی بات سے اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا شیخ سدیس کو، یعنی والدہ نے کہا جا سدیس اللہ تجھے حرم کا امام بنا ہے، یعنی غصہ اس بات پہ ٹھنڈا کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، قرآن کا آیات بھی ہے اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، ہم نے یہ نہیں کہ بس ہم کوئی سرٹیفکیٹ ہم لے کر آئے، نہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم بھی والدین کا احترام کریں، جھکے، وَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں سے کریماً اچھے باتیں کریں، نہ یہ نہ کریں، اچھے ادب سے ان کے ساتھ بات کریں۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دے، اپنی اولاد کو دعائیں دے۔ جو سخت غصے بھی ہو تو اپنے اولاد کو دعا دے تاکہ اس کا مستقبل بن جائے۔ تو بہت عظیم واقعہ ہے یہ واقعہ، حضرت نے خود ایک خطبے کے دوران سب سے بیان کیا اور اس پہ روئے اور سب سے نصیحت کی، پورے عالم اسلام سے نصیحت کی کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بد دعائیں مت دو۔ تو آج اتنے ہی تھا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ چلنے کا